ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی. ابھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا, کبھی مفسر کہتا تھا, پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا, پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں, بروزی. پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا. تو دین کے اندر داخل ہو کر دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے, اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. دین کا نام لے کر, لبادہ اوڑھ کر, لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے, بڑے خطرناک, بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا. خلق قرآن کا کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے. لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے, تو تعویلات کرتے ہیں. ایک فتنہ تھا. امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. امام صاحب نے اعلان کیا, ڈٹے, تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا. پولیس بھیجی, امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی. جیل میں جانا کو برا نہیں, سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے. جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں, سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے, کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے. لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا, جیل میں برے بھی ہوتے ہیں. برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا. تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا, امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے. جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا. ابو الحسن نام کا پکا چور تھا. پکے چوروں کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے نا, سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے. لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے, کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما, اللہ اس پر. حد ہو گئی حضرت, چور سے ملاقات. اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا, قاتلوں سے بھی, چوروں سے بھی, دہشت گردوں سے بھی, تخریب کاروں سے بھی. امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں, جیل میں. ہر نماز کے بعد دعا کرتے. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں, کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے, کسی کا کہیں جاتا ہے, تو آپ بتا ہی دیں بات کیا ہے. تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور, پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی. چور نے, ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے, تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو. کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی. حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا, میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں, حضور آپ حق اور سچ پہ. کہنے لگا میں چور ہوں, چوری کے الزام میں آیا ہوں. پہلی دفعہ نہیں آیا, کئی دفعہ آ چکا ہوں. بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے, کئی دفعہ آ چکا ہوں, میرا ان کے پاس نام درج ہے. یہ مجھے بڑا مارتے ہیں پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں, میں کبھی باز نہیں آیا. یہ مجھے مارتے ہیں, میری ضمانت ہوتی ہے, پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں. کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں. حضور ذرا ڈٹ کے رہنا, دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا, اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا, وہ اچھے کام کے لیے آئے. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہو, نا 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 نا, نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے. دوستو اس تک لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کہاں کھڑے ہیں, اس کو چھوڑے. آپ یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں. شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے, جو شریر ہے اس کا کام, سانپ کا کام کیا ہے, ڈسنا. وہ تو ڈسے گا, شریر تو شرارت کرے گا کیونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا رستہ ٹھیک ہے, آپ حق پہ ہیں. پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی, ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی, رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, جد و جہد کرنی ہے, کام کو جاری رکھنا ہے. ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے, وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے, وہ دو گروہوں کے اندر پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. قبیلے کے, برادری کے, خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا. یہ بندہ صلح کرا سکتا تھا, طاقت تھی, اس کو پتا تھا لوگ میری بات مانیں گے. اس نے مداخلت کی, یہ آگے بڑھا. فوراً ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے, چودھری بننا چاہتا ہے, تو سردار بننا چاہتا ہے. اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں,
ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں نہیں صلح کراتا، لڑے رہو۔ حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو گروہوں میں جو صلح کرائے گا رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اگر اس نے اس لیے صلح کرانی تھی واقعی کہ یہ دونوں گروہ مجھے چودھری مانے، تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودھری نہیں مانتا، تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے، تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس کو چاہیے یہ آگے بڑھے اور 2 لوگوں کے سروں کو جوڑ دے، صلح کرا دے، اطمینان کرا دے، شعور کرا دے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار۔ یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ۔ کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے۔ تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے، کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے۔ کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے، تو میں مطمئن رہتا ہوں۔ تو عابد وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر۔ جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے، پھر ہمارا مزاج پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے۔ جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا، اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہیں، یہ ختم ہو۔ سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا۔ اور اس کے بعد اتنے تابع دار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے۔ میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خوش نصیب شخص ہو۔ اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے، 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی۔ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟
اگر کسی شخص کے ساتھ تیرے 20 سال گزرے اور تو صرف اس ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی, تو پھر یہ تیری زیادتی ہے. تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا, خدمت والا, راضی دل رضا کا مزاج بنائے. یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے, یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے, یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے, یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا. بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے. آپ بڑے پریشان تھے, شدید پریشان. صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا, کبھی اس حکیم کے پاس, کبھی اس حکیم کے پاس, کبھی اس جگہ, کبھی اس جگہ. کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا. لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو, بہت ساری راحت کو دیکھا. بیٹا انتقال کر گیا. جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے, اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں. تو کہتے ہیں ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے, انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اب آپ سکون میں ہیں. تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا, خدمت کر رہا تھا, نوکری کر رہا تھا. اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے, جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا. اب مجھے پریشانی, اب میرا قریب مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا, اسے سکون دے گا, اسے راحت دے گا, اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں. اس نے جو بہتر سمجھا اس نے میرے حق میں وہ فیصلہ. حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے, مستجاب الدعوات. حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو میں طواف وداع کرنے گیا. حج کا آخری رکن ہوتا ہے, بس آتا ہے نا آفاقی حاجی تو طواف وداع کرتا. کہتے ہیں جب میں طواف وداع کرنے گیا تو طواف وداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جتنا رش حجر اسود کے پاس ہے اتنا ہی حضرت ابن وقاص کے پاس بھی ہے. شاید سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات. حجر اسود کے پاس وہ بڑا رش ہوتا ہے, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے بوسہ لینے. جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے اتنے ہی لوگ حضرت سیدنا ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کھڑے تھے. تو کہتے میں مجھے تعجب ہوا. عبداللہ بن صائب کہتے میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ہے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا. لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں اور فرماتے میں نے عجیب حال دیکھا, بیمار ترین شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھا, حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو فرماتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں اسی وقت میں نے دیکھا اللہ نے اس بندے کو شفا فرمایا. میں نے دیکھا مقروض دعا کرا رہے ہیں, بیمار, بے اولاد, جو بھی دعا اسے کراتا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا. حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں میں شام تک بیٹھا رہا, ہر نماز کے بعد رش ہوتا, میں دیکھتا رہا. فرماتے ہیں شام ہو گئی, لوگ دعائیں کرا کے چلے گئے. جب مغرب کا وقت ہوا تو نابینا تھے, پھر بھی مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا نے دعائیں کرائی ہے, تو نے نہیں کرانی, تو صبح سے بیٹھا ہے بس دیکھے ہی جا رہا ہے, تو نے نہیں کوئی دعا کرانی. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے دعا نہیں کرانی, ایک سوال پوچھنا ہے. تو فرمانے لگے پوچھو. تو میں نے کہا حضور سارا زمانہ جو دعا کراتا ہے اور اللہ آپ کی قبول کرتا ہے, تو ایک دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیں, اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دے. مالک جو قبول کر رہا ہے تو ایک کر لے اپنے لیے بھی. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جی وچ شریعت مندہ خصم نو کہنے لگے ایک دعا اپنے لیے بھی کر لے. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے, اتنا روئے کہ ان کی ہج کی بند گئی. کہنے لگے نا, جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی, اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہے تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا. میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے اور میرے مالک کی حکمت ہے, اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے. اور فرمایا اگر اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی اس حال پہ بڑا ہی راضی ہوں. میں اپنے مالک کے دیے ہوئے اس حال پر بڑا. مسلمان یہ سمجھ لے, اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے. اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے, اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے, اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہے, اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے. اپنے آپ کو اپنے مالک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں, وہ مجھ سے راضی ہیں, اور یہ بہت بڑی کامیابی. اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں, راضی ہونا سیکھیں. رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے, کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟
تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں, حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے, تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مجھے نہیں بڑھے دے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے, کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات, کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے کوئی چکر ہی نہیں.